استاد کا جواب نہیں. یہ حدیث مصطفیٰ ہے سنیوں، یہ حدیث مصطفیٰ ہے. اب آپ ترجمہ سنیں گے تو جن کو نیند بھی آئے گی نا تو وہ نیند بھی بھاگ جائے گی. اتنی پیاری حدیث ہے. میں کچھ سید صاحب میں کچھ الگ سنانے والا تھا. میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا اور ہمارے نوجوانوں کی جذبے کو دیکھا تو میں نے کہا کہ آج نبی کی میلاد جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے تعلق سے ہی بتا دیتا ہوں. اب سنو، حضرت عبد الرزاق روایت کرتے ہیں حضرت معمر سے، اور حضرت معمر حضرت عبد الرزاق کے استاذ ہیں. حضرت معمر روایت کرتے ہیں حضرت ابن منقدر تھے. حضرت ابن منقدر تابعی ہیں. یہ روایت کرتے ہیں اپنے شیخ حضرت جابر بن عبداللہ سے. بولے سنو. اب آپ کہیں گے حضرت جابر بن عبداللہ کون ہے؟ تو سنیو سنو، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری خزرجی مدنی صحابی رسول ہیں. یہ ایسے صحابی رسول ہیں جنگ خندق کے موقع پر آقا کائنات کو دیکھا کہ شکم اطہر پر پتھر باندھا ہے. عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، اے اللہ کے مقدس رسول مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، آپ میرے گھر چلیے اور کچھ جو ہے روٹیاں تناول فرمائیے. جب گھر اللہ کے مقدس رسول تشریف لے کر گئے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ نے بکری کا بچہ جو ذبح کیا تو انہوں نے بکری کا جو بچہ ذبح کیا، ان کے دو بچے تھے. ایک بچے نے دیکھ لیا تو اس نے چھوٹے بچے نے جو ہے جب دیکھا تو بڑے بچے نے جو ہے اس کو بلا کر جو ہے بڑے بچے کو اس نے بھی چھری چلا دی. اب بچہ تو انتقال کر گیا. ماں دوڑی دوڑی اوپر گئی چھت کے اوپر. بڑے بیٹے کو دیکھا تو وہ چھلانگ لگا دی اس بچے نے. اب وہ چھلانگ لگا دی اس بچے نے تو وہ بھی انتقال کر گیا. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں حاضر آئے ہیں. اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی برکتیں جھما جھم برس رہی ہیں. جابر بن عبداللہ کی مقدس و متبرک شریک حیات ان کی زوجہ ان کی بیوی نے عرض کیا اے اللہ کے مقدس، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سرتاج، اللہ کے رسول کے لیے دسترخوان لگا دیجئے. اللہ کے رسول کے لیے دسترخوان لگ گیا. صحابہ حاضر ہیں. صحابہ اکرام جو جنگ خندق کے موقع پر جو خندق کھود رہے تھے، اللہ کے رسول سب کو لے کر حاضر ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر. اور حضرت جابر بن عبداللہ سے آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی کو بول دو جتنا آٹا ہے اتنا گوندھ لے اور پڑوس کی عورتوں کو بھی بلا لیں. اور جو ہے جتنے صحابہ ہیں سب کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اللہ کے مقدس رسول. اور آپ نے فرمایا کہ جو گوشت کی ہنڈیا ہے وہ جو ہے چولہے پر رکھ دو. اپنا لعاب دہن آٹے میں لگایا ہے. بولیں سبحان اللہ. وہ گل ہیں لبائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں. تو سنیوں کہتے کیوں نہیں ہوں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. سنیوں اعلیٰ حضرت کے اس مصرے کو سن کر آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا، لیکن دیدار مصطفیٰ ایسی آنکھوں کو ہوں گی جن آنکھوں میں بے حیائیاں ہوں، برائیاں ہوں، سوشل میڈیا کی غلاظتیں ہوں. رات میں سوتے ہیں تو سوشل میڈیا پر گشت کر رہے ہیں، ننگی ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر نہیں رہے ہیں. تو ان نگاہوں میں حسن مصطفیٰ سما سکتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں. نگاہیں وہ چاہیے جو تمام آلودگی سے پاک ہوں، بے حیائیوں سے پاک ہوں، برائیوں سے پاک ہوں، سوشل میڈیا کی غلاظتوں سے پاک ہو. اور وہ نگاہیں اگر اپنی نگاہوں میں اپنے نبی کی سچی محبتیں بسا کر اور مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھ کر بندہ سوئے اس جو ہے نیت کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ، یا رسول اللہ میں گناہ گار سہی، سیاہ کار سہی، خطا کار سہی، یا رسول اللہ میں غموں کا مارا سہی، یا رسول اللہ یہ دنیا والوں کے درمیان میری کوئی عزت نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میں لاچار ہوں، یا رسول اللہ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا. اے اللہ کے مقدس رسول، یہ اللہ کے مقدس حبیب، اے میرے آقا، میں آپ کا میں خادم ہوں، آپ میرے آقا ہیں. اللہ کے مقدس رسول میں گناہگار ہوں، میری نگاہیں گناہگار ہیں، میرے دل میں غلاظتیں بھری ہوئی ہیں. اللہ کے مقدس رسول اس غلام پر نظر رحمت فرمائیں. بندہ رو
پر ہجرا یا رسول اللہ دلم پس مردوارا زیسیا یا رسول اللہ چسوئے من گزاری من مسکی زناداری یا رسول اللہ فدائے نقش نعلینت کنم جا یا رسول اللہ چو بازو شفاعت را کشائی برگنگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسوؤں کو بھر کے بارگاہ رسالت میں جو ہے عرض کرے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہی عشق جو مجدد اعظم عالم اسلام نے وہی عشق مصطفیٰ کا جام جو غوث اعظم نے پیا خواجہ پاک نے پیا اور سنیوں جس مقدس و متبرک مجدد کی یادیں تم مناتے ہو عشق مصطفی کا اس نے جام پیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ شہابی کس نوازی کن طبیب سرزی کن مریض درد سیانم اغثنی یا رسول اللہ نعتیں پڑھتے ہیں تو عشق مصطفی کا چراغ اپنے سینے میں بسا کر پڑھتے ہیں تو سنت مصطفیٰ پر بھی جو ہے عمل کریں داڑھی تمام نبیوں کی سنت ہے مومنوں سنت پہ جو چلا اسے جنت ہے مومنوں بولو سبحان اللہ کالی مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت واہ بہت اچھی بات ہے زبان سے یہ کہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کے مشن کو بھی تو عام کرو ارے چہرے پہ داڑھی سجاؤ سنیوں غلام مصطفیٰ بن کے رہو واللہ میں نے ابھی اس سے پہلے ان کو دیکھا نہیں لیکن میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ہوں گے لیکن میں نے دیکھا میں پہچان نہیں پایا انہوں نے خود کہا کہ حضرت آپ کی ہماری بات ہوتی ہے الحمدللہ میں ہی ساجد ہوں اللہ اللہ اب میرے چہرے پہ میں نے داڑھی دیکھی میرا دل باغ باغ ہو گیا یہاں کتنے نوجوان بیٹھے ہیں سب محسن بھائی کی طرح رکھ لیں داڑھی اور کچھ نوجوان سوچتے ہیں حضرت کہ ہم داڑھی رکھ لیں گے تو خوبصورتی چلی جائے گی بتاؤ سنیو میری خوبصورتی ہے کہ نہیں ہے محسن بھائی خوبصورت ہیں کہ نہیں ہیں علماء خوبصورت ہیں کہ نہیں ہیں تم سوچتے ہو داڑھی رکھ لیں گے تو نکاح نہیں ہوگا ارے کتنے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ میں آ رہی بات ہاں یہ مت سوچو اپنی سوچ اپنی فکر اعلیٰ رکھو ارے کوئی پوچھے نہ پوچھے تم یہ سمجھو کہ ہم بارگاہ رسالت کے مقبول ہیں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے کوئی دنیا دار پوچھے نہ پوچھے مدینے کے تاجدار تجھ کو پوچھتے ہیں اور تو کہتا ہے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام تو غریب ہے یقیناً غریب ہے ہم بھی غریب ہیں سب غریب ہے کبھی یہ سنا ہے ہم امیروں کے آقا پہ بے حد درود کیا وہ امیروں کے آقا نہیں ہیں لیکن غریبوں کو کوئی جو ہے اپنے قریب میں نہیں بیٹھاتا ہے غریبوں کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں غریب کی کوئی عزت نہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ غریب ہے مسکین ہے لاچار ہے یتیم ہے لیکن سنیوں غم زدوں کو رضا مجھ دیجئے کہ ہے
بے کسوں کا سہارا. ہم غریب صحیح، ناکارہ صحیح، ہم جو ہے نکمے صحیح، ہم کسی کی بارگاہ میں مقبول ہو نہ ہو، ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں مقبول. اور تم غریب ہو نا، ارے سنیو تم غریب ہو، میں غریب ہوں نا، تو کیا ہوا؟ میرے آقا تو مالدار ہیں. ہم غریب ہیں تو کیا ہوا؟ مدینے کے تاجدار تو مالدار ہیں. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت. لاکھوں سلام. ہم غریب ہیں تو کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ کوئی بات نہیں. ارے غریب ہو تو کیا ہوا؟ کل میدان محشر میں 500 سال پہلے، امیروں سے پہلے، آقا فرماتے ہیں میرے غریب امتی 500 سال پہلے امیر کھڑے ہوں گے، مالدار کھڑے ہوں گے، ان سے 500 سال پہلے غریب مسکین جنت میں داخل ہو جائے گا. ہاں تو حضرت جابر بن عبداللہ یہی تو بچے کو آپ نے کیا کیا؟ دسترخوان لگ گیا. اب یہ واقعہ رہنے دیجیے، پھر آپ بلائیں گے تو میں بتاتا ہوں. اب آگے حدیث سنیے تاکہ آپ کا جو ہے وقت بچ جائے. ٹھیک ہے؟ یہاں پرمیشن کا کوئی سسٹم ہے کیا؟ آپ کچھ دیر تک جو ہے میلاد مصطفیٰ سن لیجیے، انشاءاللہ پھر ہم جو ہے پھر کبھی آئیں گے تو آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ کی بات یاد رکھیے گا. ان کے دونوں بچوں کا واقعہ انشاءاللہ بتاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز اور بتائیں گے، وہ میرے ذہن میں آ رہی ہے لیکن ہم آپ کو نہیں بتائیں گے. ابھی جو بتا رہے ہیں وہ سنیے آپ. ٹھیک ہے؟ کیا اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی ہیں. نام کیا ہے؟ بولے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری خزرجی مدنی رضی اللہ تعالیٰ. صحیح ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں جو ہے حاضر ہو کر عرض کیا فدا کا امی و ابی. یہ دیکھو یہ صحابی کا عقیدہ ہے. وہ دیوبندیوں سنو، عقیدہ دیکھو صحابی کا. یہ صحابی کا عقیدہ ہے. کیا فرماتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدم ناز پہ قربان ہو جائیں. سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء مما خلقه اللہ عز وجل قبل الاشیاء. اے اللہ کے مقدس رسول، آپ کے قدم ناز پر میں قربان ہو جاؤں، یہ تو بتائیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری. بولے سبحان اللہ. اے جابر بن عبداللہ، اللہ نے سب سے پہلے تیرے مقدس نبی کے نور کو پیدا فرمایا. فلما فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله عز وجل. اب سنیں، اللہ نے عرش کو نہیں پیدا فرمایا، اللہ نے زمین کو پیدا نہیں فرمایا، آسمان کو پیدا نہیں فرمایا، اللہ نے زمین و زمان کو نہیں بنایا، مکین و مکان کو نہیں بنایا. تو اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا تو رکھا کہاں؟ اللہ کے مقدس رسول فرماتے ہیں اللہ نے جیسے چاہا وہ نور مصطفیٰ گردش کرتا رہا، گھومتا رہا، اللہ کی تسبیح بولتا رہا. بولیں سبحان اللہ. فلما اراد اللہ تعالی خلق قبل فلما اراد اللہ تعالی ان يخلق الخلق. جب اللہ نے چاہا کہ میں زمین و زماں کو بناؤں، مکین و مکان کو بناؤں اور مصطفیٰ جان رحمت کو حضرت عبداللہ کی پشت انور میں شکم حضرت عبداللہ کے پشت انور میں رکھوں، حضرت آمینہ بنت وہب کی شکم اطہر میں رکھوں اور اس پوری کائنات کو بنا کر کائنات کا رسول بنا کر انہیں بھیجوں. تو اللہ کے رسول فرماتے اللہ تبارک و تعالی نے جب جو ہے ارادہ فرمایا کہ کائنات کو سجاؤں، وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. اے جابر، اس وقت اللہ نے کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا. فرماتے اللہ کے رسول لم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا انسي. اے جابر بن عبداللہ، اللہ نے زمین و زماں کو پیدا نہیں فرمایا. اس وقت نہ زمین بنی تھی نہ آسمان. اللہ نے لوح و قلم کو پیدا نہیں فرمایا، شمس و قمر کو پیدا نہیں فرمایا، لوح و قلم کو پیدا نہیں فرمایا، قوس و قزح کو پیدا نہیں فرمایا. اللہ نے اے جابر بن عبداللہ تیرے مقدس نبی
نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرما دیا. اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے جابر بن عبداللہ, اللہ نے جب نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا ہے تو اس وقت زمین و زماں تو نہیں تھے, مکین و مکہ تو نہیں تھے, پھر رکھا کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقام قرب میں مصطفیٰ کے نور کو رکھ دیا, یعنی مقام خاص میں رکھ دیا. اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مقام قرب میں 12,000 سال تک کے لیے نور مصطفیٰ کو رکھ دیا. اے جابر بن عبداللہ, پوچھو گے نہیں کہ اللہ کا مقدس و متبرک نبی کا نور جو ہے 12 سال تک مقام قرب میں کیا کر رہا تھا؟ اللہ کے مقدس رسول فرماتے ہیں اے جابر بن عبداللہ, اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ, اللہ نے جب نور مصطفیٰ کو 12,000 سال تک کے لیے مقام قرب میں رکھا ہے, نور مصطفیٰ اللہ کی تسبیح بولتا رہا, اللہ کی تحلیل بولتا رہا, اللہ کی کبریائی بولتا رہا, اللہ کی پاکیزگی بولتا رہا, اللہ کی پریز بیان کرتا رہا, اللہ کی تسبیحات و تحلیل بیان کرتا رہا. پھر اللہ نے 12,000 سال کے بعد اللہ نے مقام محبت میں جو ہے 12,000 سال تک کے لیے رکھ دیا. پھر مقام محبت سے نکال کر اللہ نے 12,000 سال تک کے لیے مقام خوف میں رکھ دیا. اللہ نے 12,000 سال کے بعد مقام خوف سے نکال کر مقام رجا میں 12,000 سال تک کے لیے رکھ دیا. جابر بن عبداللہ, اللہ نے مقام خوف سے مقام رجا میں, اللہ نے مقام رجا سے 12,000 سال کے بعد نکال کر اللہ نے مقام حیا میں 12,000 سال تک کے لیے رکھ دیا. اے جابر بن عبداللہ, اللہ نے جب مقام حیا سے نور مصطفیٰ کو نکالا ہے تو اللہ نے 12,000 پردے جو نورانیت کے پردے تھے, اللہ نے نورانیت کے پردے کو پیدا فرمایا, اور ان نورانیت کے پردوں میں اے جابر بن عبداللہ نور مصطفیٰ کو اللہ نے 1,000 سال تک کے لیے رکھ دیا. جابر بن عبداللہ 1,000 سال تک کے لیے ان 12,000 نورانی پردوں میں اللہ نے مقدس و متبرک نبی کے نور کو رکھ دیا. اللہ کے مقدس نبی فرماتے ہیں اے جابر بن عبداللہ, اللہ تبارک و تعالی نے 12,000 سال تک کے لیے جب 12,000 پردوں میں رکھا ہے, نور مصطفیٰ کر کیا رہا تھا؟ اللہ کی تسبیح بول رہا تھا, اللہ کی تحلیل بول رہا تھا, اللہ کی تمجید بول رہا تھا, اللہ کی کبریائی بول رہا تھا, اللہ کی پاکیزگی بول رہا تھا. اے جابر بن عبداللہ, اللہ نے نور مصطفیٰ کو جب جو ہے 12,000 سال کے بعد جو ہے نورانی پردوں سے نکالا ہے اور اپنی نظر رحمت ڈالی ہے, تو اس نور مصطفیٰ کو اللہ کے مقدس رسول فرماتے ہیں نور مصطفیٰ کو پسینہ آیا, اور جیسے ہی پسینہ ٹپکا ہے اے جابر بن عبداللہ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و مرسلین کو اللہ نے مصطفیٰ کے نورانی پسینے کے قطرات سے جو ٹپکے تھے اس سے انبیاء و مرسلین کو پیدا فرمایا ہے. تو اے جابر بن عبداللہ, حضرت آدم میرے نور سے, حضرت شیس میرے نور سے, حضرت نوح میرے نور سے, حضرت ابراہیم میرے نور سے, حضرت اسماعیل میرے نور سے, حضرت اسحاق میرے نور سے, حضرت یعقوب میرے نور سے, حضرت زکریا میرے نور سے, حضرت یحییٰ میرے نور سے, حضرت سلیمان میرے نور سے, اور دیگر انبیاء و مرسلین. اے جابر بن عبداللہ, اللہ نے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء و مرسلین کو نور مصطفیٰ سے پیدا فرما دیا. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان کی نظر حدیث مصطفیٰ پر پڑتی ہے, فوراً پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں, اٹھے بھی وہاں, اٹھے بھی وہاں, فرشتے خدم, رسول حشم, تمام امم, غلام کرم, وجود و عدم, حدوث و قدم, جہاں میں آیا, جہاں میں آیا,
رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، حکومت کل، ولایت کل، امارت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری محل، زمین و فل، سماک و سمک، میں سکہ نشان، میں سکہ نشان، میں سکہ نشان، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاہ کے سیے، یہ 17 بادام، یہ 17 بادام، یہ 17 بادام، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی. ارے بولو سبحان اللہ یار، پلپلے لوگ بیٹھے ہوئے ایسا لگ رہا ہے. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں. یا رسول اللہ جناب چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے میہن پیسے مینن، یا امن و اما، یا امن و اما، یا امن و اما. اپنے نبی کا اختیار دیکھو سنیو، اپنے نبی کی اتھارٹی دیکھو سنیو، اپنے نبی کا پاور دیکھو سنیو. نبی کی عظمتیں وہابی نہیں بیان کرے گا، دیوبندی نہیں بیان کرے گا، تبلیغی نہیں بیان کرے گا، سلفی نہیں بیان کرے گا، قادیانی نہیں بیان کرے گا، گستاخ مصطفیٰ نہیں بیان کرے گا، گستاخ مصطفیٰ نہیں بیان کرے گا. نبی کی عظمت 14ویں صدی کا مجدد بیان کرتا ہے، 12ویں امام اہل سنت بیان کرتے ہیں. الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں او وہابیوں دیکھو نبی کی قدرت، نبی کی عظمت، نبی کا اختیار، نبی کا پاور، نبی کی اتھارٹی، نبی کے تصرفات. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند. اندھے نجدی، ارے اندھے وہابی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تواں، یہ تاب و تواں، یہ تاب و تواں. اعلیٰ حضرت دعا فرما رہے یا رسول اللہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زباں، رضا کی زباں. اب سنیو، رضا کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں. وہ تو رضا نے مانگی ہے نا، وہ رضا نے مانگی ہے، اب رضا کے وسیلے سے ہم دعا مانگیں. آپ کہیں گے حضرت رضا کے وسیلے سے ہم کیوں دعا مانگے؟ تو سنیو سنو، امام احمد رضا خان بارگاہ رسالت کے بھی مقبول ہیں اور بارگاہ الہیہ کے بھی مقبول ہیں. اور جتنے علماء ہیں، فقہاء ہیں، صوفیہ ہیں، مجددین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اغواث ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اقطاب ہیں، افراد ہیں. بولو سبحان اللہ. تم تو سنتے ہو، بولا کرو تم لوگ. جتنے اغواث ہیں سب کے مقبول ہیں امام احمد رضا، علماء کے بھی مقبول ہیں، اولیاء کے بھی مقبول ہیں، صوفیہ کے بھی مقبول ہیں. اور عاشق مصطفیٰ تو یہ کہتا ہے مانا عرب نے تجھ کو یگانا، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت. اور چیخ پڑے چوٹی کے وہ بڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت، حامی سنت. چیخ پڑے چوٹی کے وہ بڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت، حامی سنت. فرماتے ہیں صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان، رضا کی زبان، رضا کی زبان. رضا کے وسیلے سے ہم دعا کریں. صبا وہ چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے. ہماری زبان، ہماری زبان، ہماری زبان. اے جابر بن، اب وہیں آ جائیے، اے جابر بن عبداللہ، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و مرسلین کو میرے نور سے پیدا فرمایا.
جب انبیاء کو پیدا فرما دیا تو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر انبیاء علیہم السلام نے سانس لی تو اللہ نے شہداء کو پیدا فرمایا، صالحین کو پیدا فرمایا، ذاکرین کو پیدا فرمایا، جتنے جو ہے نیک صالحین بندے ہیں اللہ نے ہر ایک کو پیدا فرما دیا۔ بولے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا کہ اب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کیا جائے، حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا جائے، تو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ اللہ نے ان حجابات نورانیہ میں سے نور مصطفیٰ کو نکالا اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرما دیا۔ مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھ دیا۔ اب پیشانی آدم سے اللہ نے نور مصطفیٰ کو منتقل فرمایا، حضرت شیش کی پیشانی میں رکھ دیا۔ بولے سبحان اللہ۔ حضرت شیش کی پیشانی میں رکھنے کے بعد اللہ کے مقدس رسول فرماتے وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَى طَاهِرٍ وَمِنْ طَيِّبٍ إِلَى طَيِّبٍ وَفِي رِوَایَةٍ وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَى طَيِّبٍ وَمِنْ طَيِّبٍ إِلَى طَاهِرٍ۔ کیا مطلب کہ پاک صلبوں میں، پاک ارحام میں اللہ نور مصطفیٰ کو منتقل کرتا رہا۔ وہی نور مصطفیٰ حضرت آدم کی پیشانی سے جگمگاتا ہوا شیش کی پیشانی میں چمکا، شیش کی پیشانی سے جگمگاتا ہوا حضرت قرنن بعد قرن، نسلن بعد نسل، حضرت زمنن بعد زمن، حضرت نوح کی پیشانی میں چمکا، حضرت نوح کی پیشانی سے جگمگاتا ہوا قرنن بعد قرن، نسلن بعد نسل، زمنن بعد زمن، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی اقدس میں نور مصطفیٰ جگمگایا ہے۔ نور مصطفیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی سے جگمگاتا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگاتا ہے۔ اب اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاک صلبوں سے پاک ارحام میں اللہ نور منتقل کرتا رہا، نسلن بعد نسل، قرنن بعد قرن، زمنن بعد زمن، وہی نور مصطفیٰ منتقل ہوتا رہا، یعنی پاک صلبوں سے ہوتا ہوا، پاک ارحام سے ہوتا ہوا حضرت عدنان کی پیشانی اقدس میں چمک گیا، حضرت عدنان کی پیشانی میں چمکا ہے، حضرت عدنان کی پیشانی سے منتقل ہوا، حضرت ماد کی پیشانی میں جگمگایا، حضرت ماد کی پیشانی سے منتقل ہوتا ہوا حضرت ہاشم کی پیشانی اقدس میں جگمگایا، حضرت ہاشم سے حضرت عبد المطلب کی پیشانی اقدس میں جگمگایا، حضرت عبد المطلب کی پیشانی اقدس میں جگمگاتا ہوا ان کو نور و منور و مجلہ مزکا و مصفہ کرتا ہوا حضرت عبداللہ کی پیشانی اقدس میں نور مصطفیٰ جگمگانے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رجب المرجب کی مقدس و متبرک مہینے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی سے نور مصطفیٰ کو صلب عبداللہ میں رکھا، اور حضرت آمینہ بنت وہب سے جب ان کا نکاح ہوا حضرت رجب المرجب کے مقدس و متبرک مہینے میں پہلی جمعرات کو اللہ تبارک و تعالی نے صلب عبداللہ سے نور مصطفیٰ کا منتقل فرما کر شکم حضرت آمینہ بنت وہب میں جو ہے اللہ نے منتقل فرما دیا۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَمْ يَزَلْ يَنْقُلُنِي رَبِّي مِنَ الْأَصْلَابِ الْكَرِيمَةِ الْفَاخِرَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الزَّكِيَّةِ الطَّاهِرَةِ حَتَّى أَخْرَجَنِيَ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ أَبَوَيَّ وَلَمْ يَلْتَقِيَا عَلَى سِفَاحٍ قَطْ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ۔ آپ گھبرائے نہیں، مجھے وقت کا خیال ہے، بس سمیٹ رہا ہوں میں گفتگو۔ بولے سبحان اللہ، سمیٹ رہا ہوں گفتگو۔ یہ تو اپنی مسجد میں نے اسی کو جو ہے 3 دن بولا ہوں، اسی کو، لیکن آپ کو جو ہے جلدی جلدی بتا کے جا رہا ہوں کہ بار بار تو آنا رہے گا نہیں، آپ کو میٹیریل دے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کو گفتگو اچھی لگ رہی ہے؟ سنیو، اپنے ایمان و عقیدے کو جلا بخشو اور پلپلے بن کے مت رہو، ٹنا ٹن بن کے رہو۔
تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہو ابھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اب بد عقیدوں کے رد میں بھی حدیثیں یاد ہیں، لیکن پہلے یہ حدیث کا ترجمہ سن لو، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو فل پوسٹ مارٹم ان کا. وہابی کو وہابی کیوں بولتے ہیں، دیوبندی کو دیوبندی کیوں بولتے ہیں، قادیانی کو قادیانی کیوں بولتے ہیں، مرزائی کو مرزائی کیوں بولتے ہیں؟ یہ جتنے بد عقیدہ ہیں، جتنے بد دین ہیں، جتنے بد مذہب ہیں، جتنے گستاخ صحابہ ہیں، جتنے گستاخ اہل بیت ہیں، جتنے گستاخ اولیاء کاملین ہیں، یہ سب کے سب جہنمی ہیں. اللہ کے مقدس رسول فرماتے ہیں ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم وان لقيتموهم فلا تسلموا عليهم ولا تجالسوهم ولا تناكحوهم ولا تآكلوهم ولا تشاركوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم او كما قال رسول الله. یہ حدیث مصطفیٰ سنائی میں نے. آج کا بد عقیدہ بد دین بد مذہب کے مولویوں سے کہو اے وہابی، یہ حدیث اپنے مولوی سے پوچھ کیا کہ یہ بتاتا کیوں نہیں ہے، یہ حدیث کس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. تو وہابی تو چور ہے، دیوبندی تو چور ہے. اور کیسے چور ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل اور اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اور یہ وہابی کیسے چور ہیں، بدعقیدہ کیسے چور ہیں؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. لیکن کیا ہے، ہمارے سنی بھی سمجھتے نہیں. او اللہ اللہ کے رسول کی باتیں ہونی چاہیے. وہابی کو وہابی مت بولو، دیوبندی کو دیوبندی مت بولو، تبلیغی کو تبلیغی مت بولو. گستاخ مصطفیٰ کا رد کیوں کر رہے ہو؟ اللہ رسول کی باتیں کرو، اللہ اللہ کیے جاؤ، اللہ اللہ کیے جاؤ، اسی میں بھلائی اللہ کا ذکر ہے. تو بتاؤ ابو جہل کو پھر ابو جہل نہ کہا جائے، ابو لہب کو ابو لہب نہ کہا جائے، چور کو چور نہیں کہا جائے، جہنمی کو جہنمی نہیں کہا جائے. آپ کہیں گے جہنمی کو جہنمی نہیں کہنا چاہیے تو آپ کافر. ہاں ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. میرا جو ہے دستگیر صاحب مقبولی نیٹ ورک پر جو ہے میرا بیان اپلوڈ کر رہے دھیرے دھیرے، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو میں ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہابی نہیں سنے گا، اور ایسا نہیں کہ ہمارے اکابر علماء نہیں سنیں گے تو ہماری گرفت ہو جائے. ہم ایسی بات بولتے ہی نہیں ہیں. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. جو حدیث پڑھی ہے نا، یہ حدیث مسلم شریف ابو داؤد شریف کا مجموعہ، یعنی دونوں سے جو ہے ماخذ کر کے علماء نے اس کو اکٹھا کیا ہے. تو یہ پوچھنا کہ وہابیوں بتاؤ یہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے، لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے، تو وہابی بولے گا ہم نہیں بتاتے. کیوں نہیں بتاتے ہو؟ اس لیے کہ تمہاری چوری پکڑی گئی ہے. چور کہتا ہے میں چور ہوں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. چور کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی ہے، وہابی کہتا ہم وہابی نہیں ہیں. کیا ہم تو سنی ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں سنیوں ان وہابیوں سے میل جول مت رکھو، دو رنگی چھوڑو یک رنگ ہو جاؤ. اللہ فرماتا صبغۃ اللہ، اللہ کی رنگنی میں رنگ جاؤ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کی رنگنی سے اچھی رنگنی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی رنگنی کیا ہے؟ وہی مذہب اہل سنت ہے. اللہ کی رنگنی کیا ہے؟ یہی سواد اعظم ہے. اللہ کی رنگنی کیا ہے؟ یہی مذہب اہل سنت و جماعت ہے. اللہ کی رنگنی کیا ہے؟ یہی ایک جو ہے ملت واحدہ ہے. اللہ کی رنگنی کیا ہے؟ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ کی رنگنی یہی مذہب اہل سنت ہے، مسلک اعلی حضرت. مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اور یہ دعا ایک اللہ کے مقدس ولی کی ہے، فرماتے ہیں مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے. مسلک احمد رضا کوئی نیا مسلک نہیں،
سب بولے سبحان اللہ تب بولو. مسلک احمد رضا کوئی نیا مسلک نہیں, کیا ابو حنیفہ کی عطا ہے مسلک احمد رضا, مسلک احمد رضا کوئی نیا مسلک نہیں. سنیو, ابو حنیفہ کی عطا ہے مسلک احمد رضا. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام اعظم ہے. مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام مالک ہے. مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام شافعی ہے. مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام احمد بن حنبل ہے. مسلک اعلیٰ حضرت مسلک غوث اعظم ہے. مسلک اعلیٰ حضرت مسلک خواجہ غریب نواز ہے. مسلک اعلیٰ حضرت یہی صحابہ کا مذہب ہے, یہی صحابہ کا مسلک ہے, یہی تابعین کا مسلک ہے, یہی ائمہ مجتہدین کا مسلک ہے. مسلک اعلیٰ حضرت یہی تمام اغواس کا مسلک ہے, تمام ابدال کا مسلک ہے, تمام اوتاد کا مسلک ہے, تمام اقطاب کا مسلک ہے, تمام اولیاء کا مسلک ہے, تمام علماء کا مسلک ہے, تمام نقبا کا مسلک ہے, تمام صوفیہ کا مسلک ہے, تمام مجددین کا مسلک ہے, تمام محدثین کا مسلک ہے, تمام محققین کا مسلک ہے. اس لیے تاج الشریعہ نے فرمایا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ تو آپ وہابیوں سے میل جول رکھو گے؟ رکھتے نہیں ہو, لیکن اپنی آنے والی نسلوں کو بتاؤ کیا بیٹا یہ شرابی ہے, شرابی کے پاس مت بیٹھو کہ تم بھی شرابی ہو جاؤ گے. جہاں یہ نصیحت کرتے ہو کہ بیٹا جواری کے پاس مت بیٹھو, جواری ہو جاؤ گے, کبابی کے پاس مت بیٹھو کہ کبابی ہو جاؤ گے, وہاں یہ بھی بتاؤ اے میرے لخت جگر, اے میرے نور نظر, یہ وہابی ہے, وہابی کے پاس مت بیٹھنا نہیں تو وہابی ہو جاؤ گے. دیوبندی کے پاس مت بیٹھنا نہیں تو دیوبندی ہو جاؤ گے. تبلیغیوں کے پاس مت بیٹھنا نہیں تو تبلیغی ہو جاؤ گے. صلح کلیوں کے پاس مت بیٹھنا نہیں تو صلح کلی ہو جاؤ گے. نیم رافضیوں کے پاس مت بیٹھنا نہیں تو نیم رافضی ہو جاؤ گے. بدعقیدوں کے پاس مت بیٹھنا نہیں تو بدعقیدہ ہو جاؤ گے. بد مذہبوں کے پاس مت بیٹھنا نہیں تو بد مذہب ہو جاؤ گے. بد دینوں کے پاس مت بیٹھنا نہیں تو بد دین ہو جاؤ گے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں دجالوں کے پاس مت بیٹھنا نہیں تو تم بھی دجال ہو جاؤ گے. کذابوں کے پاس مت بیٹھنا نہیں تو تم بھی کذاب ہو جاؤ گے. کس میں ہے محبوبیت اور کس میں ہے مردودیت, دور سے پہچانتا ہے مسلک احمد رضا. تین اکتوبر کو آپ کو آنا ہے. 3 اکتوبر نہیں, میں گھر میں رہوں گا, دلی میں ہے میرا پروگرام. 5 کا میرا یہاں اکتوبر میں ہے انشاءاللہ. آپ 6 کا 7 کا رکھیے. ہاں ذکر اللہ آ رہے ہیں تو اب ان کو بلوا لیجیے, لیکن میں رہوں گا نہیں. اگر رہتا تو میں آتا, میں آپ کی تاریخ کو منع نہیں ہے الحمدللہ. اللہ فضل فرمائے, کرم فرمائے, رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ نے کیا سمجھا سنیو؟ آپ یہ کہیں گے حضرت آپ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ تو ہمارے پاس دلیل ہے. ان مریضوا فلا تعودوهم ان ماتوا فلا تشهدوهم ان لقيتموهم فلا تسلموا عليهم وان ماتوا فلا تشهدوهم ولا تشاركوهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم. سمجھ میں آ رہی باتیں؟ تو حدیث مصطفیٰ پر عمل کرو. ہمیں آپ کی فکر کیوں ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں ہم جنت میں جائیں تو آپ کو جنت میں لے کر جائیں. نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدھا راستہ بنایا ہے, جنت کا راستہ اور جہنم کا راستہ بھی ہے. تو ہمیں جو ہے با ادب بن کے زندگی گزارنا ہے. اور با ادب کون ہے؟ ارے تھانہ بھون کا اشرف علی تھانوی نہیں ہے, وہ تو ان کا ٹپوری مجدد ہے. اب سنو میں بتاتا ہوں. ان کا ٹپوری مجدد. ایک مجلس ہوئی, ذکر رسول کی مجلس منعقد ہوئی. مریدوں نے کہا حضور آپ ہمارے ٹپوری مجدد ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں کچھ بیان کر دیجئے. دیکھو ٹپوری مجدد کی باتیں اور اعلیٰ حضرت کی باتیں دیکھو. ہاں کون ہے, کون مردود ہے,
کون جو ہے مقبول ہے اور کون جو ہے وفادار ہے، کون غدار ہے. ہاں، بات اگر بعد میں کسی کو بری لگ رہی ہو تو بعد میں پوچھ سکتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں غصے میں دیکھتے ہیں. میرے شیر شموگا میں تو سنی رضا مسجد میں الحمدللہ میرا رب جانتا ہے کہ ایک دم اچھے سے ان کی دھلائی ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، مائک اوپر کا چالو رہتا ہے، سنتے ہیں وہابی، دیوبندی، تبلیغی جماعت، سلفی، غیر مقلدین، بد مذہب، بد عقیدہ، بد دین، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے. ہمت کہاں سے ہو؟ جس کا مذہب حق ہوتا ہے وہ جو ہے حق بیانی کرتا ہے. جس کے مذہب کی بنیاد باطل پر ہو تو وہ جو ہے ڈرپوک ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. تو کہتا ہے ٹپوری مجدد کی عظمت رسول پہ تو مجھے کوئی حدیث یاد نہیں ہے، پکوڑے بنانے کے مسالے یاد ہیں، مچھلی کے جو ہے مچھلی کو ٹیسٹی بنانے کے ذائقے دار سالن بنانے کا جو ہے نسخہ یاد ہے. ٹپوری مجدد کو آپ کہیں گے وہ ٹپوری مجدد کون ہے؟ تو نام سنو، نام ہے اشرف علی تھانوی، جس نے علم غیب مصطفیٰ کو معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، جانوروں کے پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے علم کو، معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ. تو ایسا ٹپوری مجدد تمہیں مبارک، ہمیں بریلی کا تاجدار مبارک. جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا عظمت رسول پر، اللہ کے رسول کی عظمت پر لوگ انکار کر رہے ہیں، کچھ حدیثیں جو ہے لکھ کے جو ہے جواب دے دیجیے. اب سنا اعلیٰ حضرت کا قلم. مانا عرب نے تجھ کو یگانہ، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانو ہے تجھ کو سارا زمانہ. حامی سنت، حامی سنت، حامی سنت، چیخ پڑے چوٹی کے وہاں بڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کا خوب چلایا، حامی سنت. تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی. 1305 میں اعتراض ہوا، وہابی کہتے ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل نہیں ہیں تو دلیل دو. اعلیٰ حضرت دلیل دیتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں پوری. کتنے صفحے کی معلوم ہے؟ 90 صفحے کی کتاب لکھتے ہیں. کتاب کا نام تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین. اور عظمت مصطفیٰ پر 1 آیت 2 آیت 3 آیت 4 آیت 5 آیت 6 آیت 7 آیت 8 آیت 9 آیت 10 آیتیں ذکر فرماتے ہیں. اب حدیث مصطفیٰ کی باری آتی ہے، حدیث مصطفیٰ کی. تو اعلیٰ حضرت حدیثیں لکھتے جا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا قلم 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، 70 نہیں، ارے بولو تو سبحان اللہ، 80 نہیں، 100 بھی نہیں. معلوم ہے 125 احادیث نبویہ لکھ کر امام اہل سنت نے فرمایا سنیو سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کرم و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، ہے اس اچھے سے اچھا، ہے اس اچھے سے اچھا. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. تو انبیاء کیا فرمائیں گے؟ انبیاء یہ کہیں گے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا، ان کا ان کا تمہارا. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا. کتنی حدیث؟ 125 احادیث نبویہ ذکر فرمائی. کتاب آج بھی موجود ہے. اپنے انتقال سے جو ہے 35 سال پہلے کتاب لکھی، فرمایا 1000 بر بشوم دہن زمشق و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. اب سنیے حضرت جابر بن عبداللہ کو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جابر بن عبداللہ، اللہ نے اس شان سے مجھے رسول بنا کر بھیجا، تمام نبیوں کا سردار بنایا، تمام جو ہے رسولوں کا سردار بنایا، تمام انبیاء و مرسلین کا مجھے سردار بنا کر بھیجا، قائد الغر المحجلین یعنی روشن چہرے والوں کا مجھے قائد بنا کر بھیجا. اے جابر بن عبداللہ، یہ تمہارے نبی کی نور کی تخلیق ہے، بولے سبحان اللہ.
आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं क्या जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए। और इसी को जब जो है डॉक्टर इकबाल ने अपनी शायरी में कहा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, गर अर्ज़ समा की महफिल में लौला के लमा का शोर ना हो, ये रंग ना हो गुलजारों में, ये नूर ना हो सैयारों में। इकबाल ने कहा या रसूल अल्लाह, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ये तो इकबाल का मकाम है, ये इकबाल की अकीदत है। लेकिन जब बरेली का ताजदार बोलता है, जब बरेली का ताजदार बोलता है, जब एक मुजद्दिद बोलता है, जब एक मुहद्दिस बोलता है, जब एक फकीह बोलता है, जब एक सूफी बासफ़ा बोलता है, जब एक आशिक मुस्तफ़ा बोलता है, तो उसका अंदाज निराला है, उसका अंदाज अनोखा है, उसका अंदाज प्यारा है। वो क्या कहता है, ये समन ये सौसन या समन, ये बनफ़शुम वलोनस्तरन गुलोसर वो लाला भरा चमन, वही एक जलवा हजार है, ये सबा सनक वो कली चटक, ये ज़बां चहक लबे जो छलक। नारा होना चाहिए, नारा। ये सबा सनक वो कली चटक, ये ज़बां चहक लबे जो छलक, ये महक झलक ये चमक दमक सब उसी के दम की बहार है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वही जलवा शहर ब शहर है, वही असले आलम दहर है, वही बहर है, वही लहर है, वही पाट है, वही धार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब फना, वह जान जान से है बका, वही बुध है मुझ से ही बार है, बादर झुका लो सरे विला कि मैं नाम लूं गुल बाग का, गुले तर मोहम्मद मुस्तफा चमन उनका पाक तैयार है। ये बरेली के इमाम अहमद रज़ा की बोली है, या आशिक़ मुस्तफ़ा की बोली है। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, सारी कायनात को अल्लाह ने आपके सदक़े में बनाया है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान। हदीसें तो बहुत मियाँ इस पे मिलाद मुस्तफ़ा पर इंशाअल्लाह लोग उठ के जा रहे हैं, इसका मतलब मैं समझ गया कि अब हज़रत बंद कीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला फ़ज़ल फरमाए, करम फरमाए, रहमतों का नुज़ुल फरमाए। सुन्नी जितने यहाँ नौजवान बैठे उनसे मैं मौत दबाना गुजारिश है। मैं जहाँ भी जाता हूँ एक पैगाम लेके जाता हूँ, सैयद साहब एक पैगाम लेकर जाता हूँ। बैठिए आप 2 मिनट के लिए बैठिए, बस बात ख़त्म हो गई, आप बैठे तो सही है। अल्लाह तबारक व तआला जितने लोग बैठे हैं हर एक को सलामत रखे, हर एक के कारोबार में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। बताएं तो सही, सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं? नमाज़ पढ़ते हैं। सुन्नियों अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाओ। जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं सब मेरी निगाहों में हैं। आप तमामी हजरात बैठ जाइए। चाचा बस हो गई बात ख़त्म है, मैं आपको बस एक नसीहत करके जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर मैं आऊँगा तो फिर कुछ जो है दूसरा पैगाम दूँगा। आज का पैगाम ये है कि सुन्नियों जितने हमारे नौजवान हैं अभी यहाँ इस मजलिस में जितने बैठे हैं सब अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लें। कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग बैठे हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है? वो अल्लाह के घर में बैठ के जो है हम उलमा की मौजूदगी में ये माने अहद करेंगे कि इंशाअल्लाह हम दाढ़ी रखेंगे। बताएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जितने जो नौजवान हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। दाढ़ी तमाम नबियों की सुन्नत है मोमिनो, सुन्नत पे जो चला उसे जन्नत है मोमिनो। खड़े हो जाइए। क्या नाम है भाईजान? इमरान भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आप वजीफ़ा जो पढ़ता हूँ ना उसके बाद आपके लिए खुसूसी दुआ करूँगा। मेरा नंबर भी आप रख लीजिएगा। अल्लाह इनके जो है इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए। दूसरे कौन भाई हैं? दूसरे भाई हमारे खड़े हो जाए। आप दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह? आप कटवाएंगे नहीं ना? दाढ़ी तमाम नबियों की सुन्नत है मोमिनो, सुन्नत पे जो चला उसे जन्नत है मोमिनो। चेहरा मुस्तफ़ा वाला चेहरा बनाइए, सिहाबा वाला चेहरा बनाना है। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह तौफीक दे। दूसरे नौजवान खड़े हों, खड़े हों, शर्माए नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माए, बिल्कुल नहीं। अल्लाह हिदायत देने वाला है, अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा। बिल्कुल नहीं शर्माए नहीं, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जो नौजवान हैं उनसे भी और जो हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं उनसे भी। आपका नाम क्या है? असगर अली, माशाअल्लाह। असगर अली तो मेरे भाई का भी नाम है, बड़े भाई हैं हमारे। अल्लाह, आप दाढ़ी रखेंगे? दाढ़ी तमाम नबियों की सुन्नत है मोमिनो, सुन्नत पे जो चला
اسے جنت ہے، اور اسلامی لباس پہننے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ داڑھی رکھیں گے، اللہ کے گھر میں وعدہ کر رہے ہیں، ہاں پھر بعد میں ایسا تو نہیں کہ پھر کٹوائیں گے آپ۔ علماء بیٹھے ہیں یہاں، اور سید صاحب بیٹھے ہیں، آل رسول ہیں، اور بھی جو ہے ہمارے علماء بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اصغر بھائی آپ کے کاروبار میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے، تمام مصیبتوں کو اللہ دور فرمائے۔ اور کوئی نوجوان نہیں، دیکھ کے ہنس رہے ایک دوسرے کو، غلط بات ہے۔ آپ کھڑے ہو، کیا نام ہے؟ محمد شاداب، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ داڑھی رکھیں گے آپ، کٹوائیں گے نہیں نا؟ ہاں بالکل۔ کیوں رکھیں گے؟ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم اپنے نبی کی جو ہے ناموس پر اپنی جان بھی نچھاور کرنے والے۔ یہ داڑھی کیا چیز ہے؟ ہم نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے داڑھی رکھیں گے، اپنی جو ہے اللہ کے رسول کی غلامی کی پٹی جو اپنی گردن میں باندھی ہے اس کا ثبوت دیں گے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ شاداب بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے۔ 3 لوگ ہو گئے، چوتھا ایک کھڑا ہو جائے۔ 5 پنجتن پاک کے نام سے چوتھا کھڑا ہو جلدی سے۔ 2 لوگ ہیں اور بس، میں زیادہ نہیں بولوں گا، پھر انشاءاللہ آؤں گا تو پھر جو ہے دوسرا پیغام لے کر آؤں گا۔ جہاں جاتا ہوں وہاں پیغام محبت لے کر جاتا ہوں۔ اٹھ کر بھاگ رہے ہو میری نگاہوں سے، آپ چلے جاؤ گے، خدا کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے۔ سنیو، تم یہ مت سوچو کہ مجلس میں بیٹھے ہیں تو حضرت دیکھ نہیں رہے ہیں، ارے حضرت کی نظر سب پر ہے، اور میرا رب تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے احوال و کوائف کو جانتا ہے۔ چوتھا شخص کھڑا ہو، کھڑا ہو، کھڑا ہو۔ ارے اللہ کے رسول کے نام پہ کھڑے ہو جاؤ یار، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں رکھو گے، من نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ یہ تمہارا نکاح، عمر دراز بزرگ حضرات جو بیٹھے ہیں ان میں سے کھڑے ہو جائیں۔ دیکھو یہ چاچا، آپ کھڑے ہوئیے، پہلے آپ کھڑے ہوئیے۔ دیکھو یہ چاچا کی داڑھی کتنی اچھی لگ رہی ہے، کتنی اچھی لگ رہی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ کیا نام ہے چاچا؟ عبد الرحمن، اللہ ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بزرگ حضرات 1-2 لوگ کھڑے ہو جائیں، بس 2 لوگ کہ ہاں انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، کھڑے ہو جائیں۔ اب آپ کے اوپر بھی جوانی چھا رہی ہے کیا؟ نہیں کھڑے ہوں گے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عبد الرحمن بھائی اللہ آپ کو جو ہے دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ ہمارے جو ہے بادشاہ لوگ بیٹھے ہوئے، معلوم ہے داڑھی منڈے کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت آپ اس کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں؟ میلاد کی بات تھی، میلاد کا بیان کر کے آپ چلے جاتے، ہم لوگ بہت بور ہو رہے ہیں۔ تو معلوم ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے میاں، شیطان ڈالتا ہے وسوسے، ڈالتا ہے وسوسے۔ مفتی اعظم ہم شبیہ غوث اعظم کی بارگاہ میں کوئی داڑھی منڈا آ جاتا، آپ کیا پڑھتے پہلے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ممبروں محراب سے یہ پیغام سب عام ہونا چاہیے میاں، جب تک یہ عام نہیں ہوگا یہ قوم کیسے سدھرے گی؟ چہرے پہ داڑھی ہوگی، سنت کا پابند بنے گا، انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچے گا، بے حیائیوں سے بھی بچے گا، برائیوں سے بھی بچے گا۔ یہاں کی سنیت کو اللہ تبارک و تعالی آباد رکھے۔ محسن بھائی ہمارے، سید صاحب ہمارے، جتنے ہمارے نوجوان ہیں، اللہ ہر ایک کو سلامت رکھے۔ جن لوگوں نے بھی اس محفل کو، محفل میلاد کو سجایا ہے، سنوارنے میں جو بھی دام درم سخن امداد کی ہے، اللہ ہر ایک کی امداد کو قبول فرمائے۔ اور فقیر نے حقیر، فقیر سراپا پر تقصیر، بارگاہ اعلیٰ حضرت کے اس کتے نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنے حبیب کے وسیلے سے اس کا اچھا صلہ عطا فرمائے۔ یہاں بھی اللہ رحمتیں عطا فرمائے، وہاں بھی رحمتیں عطا فرمائے۔ کل میدان محشر قائم ہو تو اللہ ذلت سے، رسوائی سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ جیسے اللہ نے دنیا میں ہمارے گناہوں کو چھپا دیا ہے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ کل میدان محشر میں بھی اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے۔ اللہم ربنا تقبل منا الفاتحہ۔
مسجد کے امام صاحب کہاں ہیں؟ آپ دعا کریں. ہاں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أحسن الخالقين. مالک و مولا رب کائنات خلاق مطلق، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سیاہ کار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے. مالک و مولا یا الہ العالمین ہم سب گناہ گار بندوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری تمام لغزشوں کو گناہوں کو معاف فرما دے. مالک و مولا بعد نماز مغرب اب تک جلسہ منعقد کیا. مالک و مولا جشن عید میلاد النبی کی مقدس و متبرک محفل، یہاں کے امام صاحب، اراکین کمیٹی، یہاں کے جتنے نوجوانوں نے یہ منعقد کیا، جن بچوں نے نعت خوانی کی، بیان کیا، علماء ربانیین میں، مالک و مولا یہ محبتوں کا، عقیدتوں کا نذرانہ تبرکات کی شکل میں حاضر ہے. مالک و مولا ان تمام اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مشرف فرما دے. مالک و مولا ان تمام کا ثواب جو تو ہم سب گناہ گار بندوں کو عطا فرمائے گا، سب سے پہلے آقا نامدار حضور اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃ ہدیۃ تبرکا نظر کرتے ہیں. مالک و مولا قبول فرما. آقا کے صدقے و توسل سے تمام انبیاء و مرسلین، صحابہ اکرام، تابعین اکرام، تبع تابعین اکرام، ازواج مطہرات، خلفاء راشدین کی ارواح طیبات کو نظر کرتے ہیں. قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ مالک و مولا حضرت امام اعظم، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، خیر التابعین، افضل التابعین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم کی ارواح کو نظر کرتے ہیں. قبول فرما. خصوصیت کے سلسلہ پیر پیران، میر میران، شاہ جیلان، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں. قبول فرما. غوث اعظم کے وسیلے سے غوث اعظم کے تمام مریدین، معتقدین، متوسلین، محبین، مقربین، اولاد و امجاد، والدین کریمین، پیر و مرشد کی ارواح کو نظر کرتے ہیں. قبول فرما. یا الہ العالمین غوث اعظم کے وسیلے سے خواجہ ہند الولی، فخر ہندوستان، معین بے کساں، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں. قبول فرما. خواجہ پاک کے وسیلے سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ فرید الدین گنج شکر، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہم کی ارواح کو نظر کرتے ہیں. قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ شرال کپا کی مقدس سرزمین پر جتنے اولیاء کاملین اپنے اپنے مزارات میں لیٹے ہیں، قطب شموگا، شہنشاہ شموگا جیسے شاہ علیم دیوان شاہ قادری، حضرت مالک الدینار، حضرت سید شریف المدنی، حضرت توکل مستان، جلال مستان، تمام علماء فقہا جو کرناٹکا و کیرلا کی مقدس سرزمین پر آرام فرما ہے، تمام کی ارواح طیبات کو نظر کرتے ہیں. قبول فرما. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا حضور حجت الاسلام مفتی اعظم عالم اسلام مفسر اسلام پیر و مرشد تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں. مالک و مولا قبول فرما. یا الہ العالمین سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ ابوالعلیہ محمدیہ برکاتیہ رضویہ نظامیہ صابریہ، تمام سلاسل حقہ کے تمام بزرگان دین کے ارواح طیبات کو نظر کرتے ہیں. قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ یہاں اس مسجد میں خانہ خدا میں جتنے بندے حاضر ہیں، ہمارے خاندان سے، ہمارے آبا و اجداد کے خاندان سے جو لوگ ایمان کی حالت سے رخصت ہوئے، مالک و مولا تمام مرحومین کو اس کا ثواب نظر کرتے ہیں. قبول فرما. تمام مرحومین کی مغفرت عطا فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرما. مالک و مولا تو عالم الغیب والشہادہ، دلوں کے رازوں سے تو واقف ہے. یہاں کے نوجوانوں نے، اراکین کمیٹی نے جس مقصد خیر کے تحت تیرے مقدس نبی کی میلاد کی مقدس محفل منعقد کی، مالک و مولا اس گناہ گار سیاہ کار، اس
عیسیہ گزار کو بلوایا مالک و مولا یا الہ العالمین ان کے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما مالک و مولا، ہر ایک کے نوجوان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ہر ایک کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ جن بچوں نے مالک و مولا تیرے گھر میں یا الہ العالمین تیرے نبی کی سنت کو سجانے کی مالک و مولا یا الہ العالمین عہد و پیمان کیا، ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کے ظاہر و باطن کو پاک و صاف عطا فرما۔ یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، جتنے بچے بیٹھے ہیں، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، خصوصیت کے ساتھ عالی جناب سید ساجد صاحب مالک و مولا، اور جتنے ہمارے یہاں کے نوجوان ہیں مالک و مولا یا الہ العالمین، ہر ایک کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما مالک و مولا۔ اعلیٰ حضرت کی سچی عقیدت عطا فرما، مذہب مہذب، مذہب اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، حق بولنے، حق سننے، حق پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما مالک و مولا۔ خوار ہیں، بدخوار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں مالک و مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، اپنے حبیب مکرم کے وسیلے سے ہم گناہ گار سیاہ کار کو مالک و مولا تمام جتنے مجلس میں بیٹھے ہر ایک گناہ گار کا ٹھکانہ جنت عطا فرما۔ کل میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کے دست اقدس سے ہمیں کوثر کا چھلکتا جام عطا فرما مالک و مولا۔ ذلت سے، رسوائی سے، مفلسی سے، تنگ دستی سے، فقر و فاقہ سے مالک و مولا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنة الدجال، اللہم انا نعوذ بک من فتنة الدجال، اللہم انا نعوذ بک من فتنة الدجال، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انا نعوذ بک من فیح جہنم، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الحشر مالک و مولا یا الہ العالمین۔ جو کچھ بھی ہم نے دعائیں مانگی ہیں تیرے حبیب کا وسیلہ مالک و مولا تمام کو اپنے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما، اور جن کے دلوں میں دعائیں رہ گئی ہیں تو علیم بذات الصدور ہے، ہر ایک کی مالک و مولا دلوں کے احوال و کوائف کو جانتا ہے، ہر ایک کی جائز نیک دعاؤں کو قبول فرما دے مالک و مولا یا الہ العالمین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے ہوں جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله۔